بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال کہ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں، یعنی صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے اور کن کو دیں گے تو ادا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی اسلام کے مضبوط ہو جانے کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ مؤلفہ قلوب جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں دیا جاتا تھا ان کو، تاکہ ان کے دل اسلام پر مضبوط ہو جائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، لہذا ایک مصرف تو اس وقت ختم ہو گیا، 7 مصارف رہ گئے۔ ان میں سے ایک مصرف عاملین علیہا، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں وہ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی کل 6 مصارف ہیں جو صدقہ فطر کے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، مالک بنانا، ایسے ہی صدقہ فطر میں بھی مالک بنانا ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر میں زکوٰۃ میں یعنی صدقہ فطر میں پہلا مصرف مسکین، فقیر، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا کو نکال دیں، والمؤلفۃ قلوبہم کو نکال دیں، وفی الرقاب جی گردنوں کو چھڑانے میں، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی قرض خواہ ہے تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کروانا چاہتے ہیں، وفی سبیل اللہ اور مسافر اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس کو، اور وابن السبیل اور مسافر۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں اور یہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں سوائے عاملین کو نکال کر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مصارف صدقہ فطر ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اپنی میاں بیوی آپس میں نہیں دے سکتے، اور اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز و اقارب میں مثال کے طور پہ حقیقی بہن ہے، حقیقی بھائی ہے، عزیز و اقارب ہیں، پھپھو ہے، خالہ ہے، اگر ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جیسے میں نے آپ کو بتلایا ان مصارف میں سے کسی پر بھی صادق آتا ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اور یعنی اس کا خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ صاحب نصاب بن سکے، تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے اگر آپ تحقیق نہ کر سکیں تو پھر جو علماء ہیں، اہل علم ہیں اپنے اپنے علاقے کے، ان سے معلومات کر لی جائے کہ ہم زکوٰۃ کہاں پر دیں، اسی طرح صدقہ فطر کی ادائیگی کی بہتر صورت کون سی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ صدقہ فطر کے مصارف ہیں، آپ ان کو دیں تاکہ آپ کا صدقہ فطر لگ سکے۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں انہی موقعوں پر خاص طور پر عام طور پر جو ہے وہ مدارس کی دینی خدمات کرنے، خدمات مسلسل خدمات پیش کرنے والی جو جماعتیں ہیں جی، ان کو مصارف ان کو صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں یاد رکھا جائے تو سب سے بہترین ہوگا۔ البتہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر آپ ان سے بہتر مصرف میں لگائیں تاکہ آپ کا دیا ہوا مال خیر کے کام میں بھی صرف ہو اور آپ کی طرف سے فریضہ بھی ادا ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔